बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर साबका आसमानी किताबों में। इससे पहले हम 2 वीडियोज़ बना चुके हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा तौरात मुक़द्दस में और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा इंजील मुक़द्दस में। और आज हम इसी सिलसिले की एक और कड़ी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बूर मुक़द्दस में आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, इस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम दुनिया कुफ़र बिलखुसूस ईसाइयों और यहूदियों को इस्लाम की तरफ मुतवज्जे फरमाए और उन्हें हक़ कबूल करने के लायक बनाए। इस नीयत से हम ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा रहे हैं और ये तमाम वीडियोज़ हमारे चैनल मुफ्ती सरवर इस्लामी स्पेशल पर मौजूद हैं, आप वहाँ मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह हम एक और सिलसिला शुरू करेंगे। एक ऐसी इंजील भी दरियाफ़्त हुई थी कि जिसको ईसाई आजकल छुपाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, नहीं मानते, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी थे बरनबास, उनके हवाले से एक इंजील इस वक्त मार्केट में मौजूद है जिसका नाम है इंजील बरनबास। इस वक्त वो उर्दू ज़ुबान में भी छप चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के तज़किरे मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तौरात, इंजील और ज़बूर के बाद हम इंजील बरनबास को कई किस्तों में कवर करेंगे और वहाँ से भी बयान करेंगे कि साबका नबियों ने, रसूलों ने, पैगम्बरों ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह से ज़िक्र खैर किया। सलाम उस पर कि जिसका ज़िक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाज़ार ताइफ में। आज हम इसी सिलसिले की कड़ी यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा ज़बूर मुक़द्दस में, आजकल जो ज़बूर किताब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, वो तौरात के साथ ही छप रही है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कुरान पाक में मेंशन की है कि तौरात और इंजील के अंदर उसमें ज़बूर भी यकीनन शामिल है कि उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद है। सबसे पहले कुरान पाक का हवाला आप समाअत करें, उसके बाद हम ज़बूर से वो हवाला जात पेश करेंगे जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और दीगर नबियों ने आपकी आमद की बशारत दी है। ये मेरे सामने पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील, यानी मैं अपनी रहमत उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो उस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी है, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कि जिसका ज़िक्र वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। इस बात की तस्दीक के लिए हम तौरात के भी हवाले दे चुके हैं, इंजील के भी हवाले दे चुके हैं। आज ज़बूर से आपकी खिदमत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा पेश कर रहे हैं। सबसे पहला हवाला जिसमें ज़बूर के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पेशगोई बयान की गई है कि जब तक सूरज रहेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी नाम नामी जगमगाता रहेगा। ये हवाला आप मुलाहज़ा करें। ज़बूर शरीयत हज़रत सुलेमान का मज़मूर नंबर 72, फ़िक्रा नंबर 17 और पुराना अहदनामा सफ़र नंबर 568 ता 569, मतबूआ पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अनारकली लाहौर, और ये छपी है सन 1980 के अंदर। ये इस किताब का हवाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पेशगोई कर रहे हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और आपका नाम सूरज की तरह जगमगाता ही रहेगा। अब ये पूरा हवाला आप समाअत करें। ए खुदा, बादशाह को अपने अहकाम और शहजादा को अपनी सदाकत अता फरमा। वो सदाकत से तेरे लोगों की और इंसाफ से तेरे गरीबों की अदालत करेगा। इन लोगों के लिए पहाड़ों से सलामती के और पहाड़ियों से सलामती के फल पैदा होंगे। वो इन लोगों के गरीबों की अदालत करेगा। वो मोहताजों की औलाद को बचाएगा और जालिम को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। जब तक सूरज और चांद कायम हैं, लोग नस्ल दर नस्ल तुझसे डरते रहेंगे। वो कटी हुई घास पर मींह की मानिंद और ज़मीन को सैराब करने वाली बारिश की तरह नाजिल होगा।
اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے، یعنی کامیاب ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ آگے چند آیات کے بعد فرمایا، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے، کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا، وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ آگے چند آیات کے بعد فرمایا، اس کا نام ہمیشہ رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا۔ یہ حوالہ نمبر 1 ہے۔ اس سلسلے کا حوالہ نمبر 2 سماعت کریں، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا محبوب کہہ کر آپ کی نعت گوئی کر رہے ہیں اور آپ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ حوالہ ہے پرانا عہد نامہ صفحہ نمبر 658 و غزل الغزلات باب نمبر 5 فقرہ نمبر 10 تا 16 مطبوعہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور، اور یہ چھپی ہے 1980 عیسوی کے اندر۔ یہ حوالہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے۔ 10,000 فتح مکہ پر رسول پاک کی معیت میں 10,000 صحابہ کرام تھے۔ وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے پیارے نبی کو میرا محبوب اور میرا پیارا کہا گیا ہے۔ ایک اور حوالے اس حوالے سے سماعت کریں، جس میں ایک اور نبی کی زبان سے زبور کے اندر ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ یہ حوالہ ہے پرانا عہد نامہ صفحہ نمبر 877 تا 878 و حضرت حبقوق علیہ السلام کی کتاب حبقوق باب نمبر 3 فقرہ نمبر 3 تا 4 مطبوعہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور، مطبوعہ سن 1980۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ مکرمہ سے جلوہ گر ہوئے، اس کی کچھ جھلکیاں۔ اور قدوس کوہ فاران سے آیا، اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں، ازلی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے، اس کی راہیں ازلی یعنی قدیم ہیں۔ برادران اسلام، یہ ہم نے 3 حوالہ جات پیش کیے ہیں، جن میں زبور کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے، اور ہم نے اس نیت کے ساتھ تورات، انجیل اور زبور کے حوالے سے یہ حوالہ جات پیش کیے ہیں، یہ ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک ہمارا پیغام پہنچے اور وہ ضد چھوڑ دیں، اور ضد چھوڑ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی یہودی یا عیسائی کلمہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ سابقہ نبیوں کو مانتا رہا ہے، اور دوسرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اور اس دین کو ماننے کا اور پہلے دین کو ماننے کا، اس وجہ سے ان کو ڈبل ثواب ملے گا اور ڈبل اجر ان کو ملے گا۔ یہودیوں عیسائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ ضد چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی ہے، اور یہودی ربی اور عیسائی پادری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں موجود ہے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ
کہ وہ رسول پاک کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد اور بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ عام یہودیوں کو اور عام عیسائیوں کو غافل رکھتے ہیں اور حقیقت حال ان کو نہیں بتاتے، کہیں ان کی دکانداری اور ان کا جو ایک سٹیٹس بنا ہوا ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ ضد چھوڑ دیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور آپ کی رسالت کو قبول کر لیں۔ اور یہاں بڑے مزے کی بات ہے، یہودی اگر کلمہ پڑھیں گے تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا نہیں پڑے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مسلمان پہلے ہی مانتے ہیں، صرف ہمارے پیارے نبی کی ختم نبوت کا اور آخری نبی ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا نہیں پڑے گا، کیونکہ مسلمان تو پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اللہ کا پیغمبر اور برگزیدہ نبی ان کو مانتے ہیں، تو لہٰذا اگر وہ آئیں گے تو نہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا پڑے گا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ صرف اتنی بات ہے، نبی آخر الزماں جن کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، حضرت داؤد علیہ السلام نے دی، اور سابقہ سارے نبیوں نے اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی آمد کے موقع پر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا اور اپنی اپنی امتوں کو نصیحت کی کہ جب وہ آئیں تو پھر ان کا کلمہ پڑھ لینا، چونکہ اس وقت کامیابی اور آخرت کی بھلائی انہی کی پیروی میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کو کلمہ اسلام نصیب فرمائے اور محمد الرسول اللہ کی غلامی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور انجیل اس وقت جو مارکیٹ میں موجود ہے، انجیل برناباس کے نام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی لکھی ہوئی انجیل برناباس ہے، اس پر کئی حوالہ جات موجود ہیں۔ اس میں بڑے واضح انداز میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بڑے ہی شاندار انداز میں موجود ہے۔ اگرچہ عیسائی دنیا اس انجیل کا انکار کرتی ہے اور نہیں مانتی، لیکن باقی جو اناجیل ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کے کچھ زیادہ اچھے نظریات نہیں ہیں۔ برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا، اس نے لکھی اور یہ کتاب دریافت ہوئی اور چھپ کے اب اردو میں بھی آ چکی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم قسط وار چند قسطوں کے اندر انجیل برناباس سے بھی ہم جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کا عنوان رکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ انجیل برناباس میں۔ یہ ویڈیوز ملاحظہ کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں جو باری باری انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گی۔ برادران اسلام، ہمارا یہ سلسلہ آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔